آج بھی ہم شیر شاہ نقوی کے خلاف یہاں بات کر رہے ہیں اور اس کی ویڈیو وائرل ہے، اور آج بھی وہ کبھی خانوال جا رہا ہے اور کبھی ملتان جا رہا ہے اور کبھی جو ہے وہ حیدرآباد جا رہا ہے۔ یہ کیوں نہیں روکا جا رہا؟ کیا وجہ ہے؟ کون سی قوت ہے جو ان کے سر پر ہے، جو ریاست سے بھی ماورا ہے، جو فوج سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ وہ ان کے سر پر کون ہے؟ وہ عوام کو بتایا جائے۔ اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ میری اور آپ کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ ہم نے جب یہ ویڈیوز مختلف لوگوں کو بھجوائی، ابھی بھی میری شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات کر کے میں آ رہا ہوں، ان کو ساری چیزیں میں نے بتایا، انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ اس کے خلاف ہر پرامن جتنی جدوجہد ہوگی اس میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے جب یہ ان اداروں کو بھجوائی تو انہوں نے جواب میں مجھے ایک ویڈیو بھجوائی، اور اس ویڈیو کے اندر وہ شخص کہہ رہا ہے کہ چونکہ یہ میری 6 سالہ پرانی ہے اور اس میں مسلمانوں کے جو یہ بات تو اس نے مان لی کہ مسلمان ہو رہے ہیں اور ہم ہو رہے ہیں، کہ وہ جی مسلمانوں کے بڑوں کی توہین ہوئی اور وہ 6 سال پرانی اور اب میں نے ایک باتیں چھوڑ دی ہیں اور میں کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی رجوع نہیں ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غلط کہا، ہمارا مذہب یہ نہیں ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ غلط بات تھی، یہ نہیں کہا۔ اس نے کہا ایک بات 6 سال پہلے کہی تھی اور 3 سال پہلے کہی تھی، یہ میں نے ابھی نہیں کہی، تو 6 سال پہلے کہی ہوئی بات پر کیا وہ شرمندہ ہے؟ تو کیا ہم ایسی معافی کو قبول کر لیں؟ کیسی معذرت قبول کی جا سکتی ہے؟ اس لیے ادارے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ہو گئی بات، کوئی بات نہیں ہوئی، یہ گستاخ ہے، اس نے گستاخی کی ہے اور تمامی صحابہ کرام کی ہے، اور یہ صرف اس نے نہیں کی، ان کے کتابوں میں باقاعدہ یہ چیز موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد سوائے 3 کے سارے مرتد ہو گئے تھے۔ اس نے حضور علیہ السلام کی توہین کی، مسجد نبوی کی توہین کی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زبیر فی الجنہ، زبیر جنتی ہے، اس شخصیت کو اس نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ جہنمی ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، لہٰذا یہ کوئی کہے کہ جی اب معافی آ گئی اور یہ ہو گیا، یہ کسی بات کو نہیں سنا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے اور نماز عصر کا وقت تنگ ہو رہا ہے، میں سب سے پہلے علماء کمیٹی کراچی کے ذمہ داران حافظ احمد علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولانا حماد مدنی صاحب، بھائی مزمل صاحب، مولانا تاج انفی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے 2 دن کے مختصر سے وقت میں ان حضرات سے اور آپ سے ملاقاتیں کر کے آج کے اس خوبصورت اس آل پارٹیز کانفرنس کو سجایا ہے۔ اس خوبصورت آل پارٹیز کانفرنس کے کرنے پر میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ جتنے حضرات جماعتوں کے ذمہ داران یہاں تشریف لائے ہیں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے حوصلوں اور جذبوں اور آپ کی ہونے والی ایمانی گفتگو کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آج کے ہمارے اجتماع میں جو چیز آپ نے دیکھی، وہ جو ویڈیوز دکھائی گئی، میں تمام چہروں پر میری نظریں تھی، ہر چہرے میں انتہائی جو ہے وہ غصہ تھا اور دل کے اندر انتہائی نفرت آ رہی تھی کہ یہ کتنے گندے لوگ ہیں جو اتنی گندی گفتگو اتنی مقدس ترین ہستیوں کے بارے میں کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر یہودیوں سے پوچھا جائے کہ سب سے مقدس لوگ کون ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے نبی کے دوست، اور اگر عیسائیوں سے پوچھا جائے کہ دنیا میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حواری۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جن سے پوچھا جائے سب سے بدتر لوگ کون ہیں تو نعوذ باللہ کہتے ہیں حضور کے ساتھی۔ تو یہ حقیقت آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لی۔ ہماری تو 35 سالہ تاریخ میں روزانہ ایسے واقعات ہیں، اور اس پر کتنے مصائب و علام سے ہم گزریں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ آپ سب کے علم میں ہے۔ ہماری قیادت کی اور قائد اول کی یہ بڑی خواہش تھی کہ اصحاب رسول کے عنوان پر تمام مکاتب فکر ایک پلیٹ فارم پر آئیں اور آ کر وہ اس عنوان کو آگے لے کر چلیں، اس لیے کہ صحابہ کرام کی عزت و ناموس اور اہل بیت اطہار کی عفت کا مسئلہ یہ کسی فرد، کسی جماعت، کسی مکتبہ فکر کا نہیں ہے، بلکہ یہ تمام کے تمام مسلمانوں کے ہیں، اور جب تمام مسلمانوں کے تو تمام مسلمانوں کے مکاتب فکر کو اس پر آنا چاہیے۔ الحمدللہ جہاں پر ان گستاخیوں کی وجہ سے اشتعال پایا جا رہا ہے، وہاں ایک بات ضرور ہے کہ جو چیزیں ہم کتابوں میں دکھاتے تھے اور کہی جاتی تھی اور لوگ کہتے تھے یہ دہشت گرد ہیں، یہ تخریب کار ہیں، یہ شدت پسند ہیں، یہ ماحول خراب کر رہے ہیں، آج وہ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ جو باتیں کتابوں میں تھی آج ان کی زبانوں پر آ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلی بات یہ ہو گئی کہ آج جو ہماری اس کنونشن کا اعلامیہ ہے،
آل پارٹیز کانفرنس کا، وہ یہ ہے کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تمام مکاتب فکر نے اس بات کا عزم کر لیا کہ ہم صحابہ کرام کے دفاع اور ناموس کے لیے ایک ہو کر چلیں گے انشاءاللہ۔ آج کا جو ہمارا اعلامیہ جو یہاں ہماری اس گفتگوؤں سے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ سب نے متحد ہو کر چلنے کا عزم کیا ہے۔ اس میں 3-4 باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات تو ہے کہ بہت سارے حضرات نے کہا کہ گزشتہ سال جو ہے وہ 3 قسم کی کانفرنسیں ہوئیں اور 3 دن مسلسل ہوئیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ہوا کہ اگر ہم سب مل کر کرتے تو 1 دن کرتے، سب نے علیحدہ علیحدہ کیا تو مسلسل 3 دن ہوئے۔ اس میں صرف کمی اتنی ہے کہ اگر ہم کریں تو سب کو بلائیں، آپ کریں تو سب کو بلائیں، تیسرے کریں تو سب کو بلائیں، یعنی ہمارے اسٹیج پر علماء سارے ہونے چاہیے اور اجتماعات اپنے اپنے بھی ہوں تو یہ پیغام بھی بہت اچھا جائے گا اور ہمیں وقت بھی زیادہ مل جائے گا۔ یعنی 1 دن اگر عظمت صحابہ مارچ ہوا وہ دیوبندیوں نے کیا تو اس میں تمام کے تمام اہل حدیث مکاتب فکر کے علماء اور بریلوی مکاتب فکر کے علماء بھی اس میں شانہ مشانہ ہوں اور ہاتھ کھڑے ہو کر ہم بتائیں کہ ہمیں کہیں۔ دوسرے دن بریلوی حضرات کے کوئی اجتماع ہو رہا ہے تو اس میں بھی سارے ہوں، اور اہل حدیث حضرات کا کوئی ہو رہا ہے تو اس میں بھی سارے ہوں اور ہر اجتماعات میں جائیں۔ یہ خوبصورت منظر ہوگا اور یہ بڑا بھی ہوگا، اس لیے کہ جب کہتے ہیں سب آئیں تو کچھ ادھر سے آتے ہیں کچھ ادھر سے آتے ہیں، جو مجمع آپ علیحدہ شو کر رہے ہیں وہ ایک ساتھ نہیں ہوگا۔ یعنی پچھلے سال یہ ہوا کہ 3 دن مسلسل کراچی کی سڑکوں پر مدح صحابہ ہوتی رہی، تو اسی لیے یہ بھی ہوگا۔ دوسرا اس کو بھی کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ کہ ہم سب اپنے اپنے جلسے کرتے ہیں، ابھی ربیع الاول آنے والا ہے، سب اپنے اپنے جلسے کریں گے، سیرت کے حوالے سے، میلاد کے حوالے سے اپنے جلسے ہوں گے۔ وہ جتنے بھی جلسے کریں ان میلاد کے جلسوں میں، سیرت کے جلسوں میں جہاں عنوان وہاں ہو، وہاں ساتھ ساتھ ایک مدح صحابہ کا عنوان بھی ہو، اور مدح صحابہ کے عنوان کے ساتھ اس کو خاص کرتے ہیں کہ یہ گفتگو لازم اس میں شریک ہو، اور اس میں بھی ہم کوشش کریں کہ دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں کو بھی ہم اس میں بلائیں۔ حضرت قاضی نورانی صاحب کو پتہ ہے کہ ہم نے گزشتہ سال جتنے ربیع الاول میں پروگرام کیے ہم نے انہیں بلایا۔ مزمل صدیقی صاحب اس بات کی گواہ ہیں کہ جتنے پروگرام ہم نے کیے ہم نے انہیں بھی بلایا اور وہ بھی آئے اور انہوں نے آ کر جو اس میں شرکت کی اور گفتگو کی، اس کا بھی اچھا میسج جاتا ہے۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم یہ ساری چیزیں کریں، اور انشاءاللہ ہمارے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جب کوئی بریلوی مکتب فکر ہمارے اسٹیج پہ آتا ہے تو ہمارے لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یہ ماحول بن گیا ہے۔ کوئی اہل حدیث آتا ہے تو اہل خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس بات کی یہ بھی گواہ ہیں، اور حضرت قاضی صاحب بھی گواہ ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، اور اگر یہ حضرات اپنی بات بھی وہاں کرتے ہیں اس کو بھی خوشی سے سنتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، اس موقع پر ہم نے ہر بات سننی ہے اس لیے کہ مدح صحابہ کی بات کرنی ہے۔ تیسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قانونی طور پہ کیا کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی گستاخی ہو گئی، ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کر لی، اس کے بعد ہم اب واپس چلے جائیں گے۔ ہم قانونی طور پر ایک ایسی ٹیم بنائیں جو جہاں جس وقت گستاخی ہو اس کے وکلاء سے رابطے ہوں، اور رابطے ہونے کے بعد وہ اس پر FIR درج کروائے، اور FIR کسی ایک فرد کی وجہ سے نہیں، مشترکہ اس ٹیم کی وجہ سے ہو کہ پوری ملت اسلامیہ اور سارے کے سارے مسلمان اس عنوان پر ایک ہیں اور اس گستاخ کے خلاف اس تھانے میں آ کر FIR درج کروا رہے ہیں۔ اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں آج اگر ابھی آپ حضرات میری گفتگو کے دوران یہ نام اپنے ذہنوں میں لکھ لیں، اور مولانا تاج حنفی صاحب آپ بھی یہ ایک لسٹ بنا لیں کہ یہ ہماری ایک کمیٹی ہوگی جو ہماری قانونی کمیٹی ہے اور یہ ان چیزوں کو دیکھے گی، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی آج ہمارے اس اعلامیے کا خوبصورت وہ نقشہ جائے گا کہ انہوں نے گستاخیوں کے خلاف ایک قانونی کمیٹی بنا لی ہے جو مستقل جو ہے اس عنوان کو دیکھے گی۔ اور اس سے ایک اور اہم بات جو مولانا رمضان حنفی صاحب نے بھی کی ہے، میں بھی وہ کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ ہم اس کمیٹی کو وسعت دیں۔ ان نے تو فرمایا کہ اس علماء کمیٹی کو وسعت دے کر اس میں شامل کریں۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، علماء کمیٹی کے چونکہ چیئرمین حضرت مولانا اقبال اللہ صاحب یہاں ہیں نہیں، میرا ان سے مسلسل رابطہ رہا، وہ سفر پر ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ان کے بغیر یہ آج کا جو آل پارٹیز کانفرنسیں کرنی پڑی۔ حافظ احمد علی صاحب ان کے نائب کے طور پہ یہاں اس ساری چیز کو دیکھتے رہنے چلایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہم بنا لیں تحریک مدح صحابہ یا مدح صحابہ کمیٹی، اس میں کراچی کمیٹی کے لوگ بھی ہوں، یعنی دیوبندیت کی طرف سے بریلوی حضرات بھی ہوں، اہل حدیث حضرات بھی ہوں، اور ان کے جتنی جماعتیں ہیں ان جماعتوں کا ایک ایک فرد اس میں شامل ہو کر یہ ایک کمیٹی بنا دی جائے،
اور وہ کمیٹی جو ہے ان تمام مراحل کو لے کر چلے، جلسے کرنے ہیں، جلوس کرنے ہیں، کانفرنسیں کرنی ہیں، احتجاج کرنا ہے، دھرنا دینا ہے، اس پر ہی حضرات اپنی مشاورت کریں اور مشاورت کر کے اسے چلائیں۔ یہ ایک کمیٹی ایسی ہو جس میں علماء کمیٹی ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، اس میں صحابہ کا نام ضرور آنا چاہیے تاکہ یہ پتہ چلے کہ صحابہ کرام کے عنوان پہ یہ کمیٹی بنی ہے۔ اس کا نام آپ مد صحابہ رکھ سکتے ہیں، تحریک صحابہ رکھ سکتے ہیں، کمیٹی رکھ سکتے ہیں، یا مد صحابہ تحریک رکھ سکتے ہیں۔ اس کے عنوان سے آج کے اعلامیے میں یہ بات بھی جانی چاہیے کہ ایک مد صحابہ تحریک کا بھی اعلان ہو گیا ہے، اس میں تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہوگی۔ یہ دو کمیٹیاں یہ والی ہو گئی۔ اور ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں یہ سب اپنی اپنی پارٹیوں کے ذمہ دار تو ضرور ہیں، لیکن یہ مرکزی قیادت میں نہیں آتے۔ ہم اپنی اپنی مرکزی قیادت کو اس بات پر قائل کریں کہ یہ عنوان کوئی خاص کسی ایک طبقے کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ہم سب کا عنوان ہے، اور اس کے تحت ہم اپنے تمام کے تمام لوگوں کو، اکابرین کو اس بات پر آمادہ کر کے ہم اکابرین کی سطح پر بھی ایک کمیٹی بنا لیں جو مشاورت کرے، اور مشاورت کر کے جو اس کا لب لباب اور خلاصہ ہے وہ طے کرے اور ہمیں بتائے۔ ہم جو کمیٹی ہم کام کرنے والے ہیں ہم اس کو عملی میدان میں کام شروع کر دیں۔ اس طرح ہماری حکومت پر پریشر بھی رہے گا اور ہماری آپس میں رابطہ بھی برقرار رہے گا، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مزاج کو بھی سمجھیں گے اور اپنا کردار بھی درست ہوتا رہے گا، اور اس طرح یہ تحریک جو ہے آگے بڑھے گی، یہ بھی بڑی معاون ثابت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہم آج کے اس اجلاس میں چونکہ علماء کمیٹی کی طرف سے یہ ہے اور انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ وہ ایک علماء کنونشن کرنا چاہتے ہیں، اور میری درخواست ہوگی باقی مکاتب فکر سے بھی کہ وہ بھی اپنے اپنے مکاتب فکر کا ایک علماء کنونشن جس میں اپنے علماء کو بلا کر انہیں یہ ذمہ داری دی جائے کہ جناب آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے اور اس عنوان پہ ہم کیا کریں۔ جیسے نورانی صاحب نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں کو اور اپنی عوام کو بتا نہیں سکے کہ مسئلہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اپنی مساجد میں پوچھتے ہیں عشرہ مبشرہ کون ہیں، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے مقتدی کھڑے ہو کر ایک سانس میں یہ جواب دے دیں گے؟ ہم کہیں بنات رسول کتنی ہیں، کیا ایک لمحے میں کوئی جواب دے دے گا؟ ہم کہیں جناب اولاد رسول کتنی ہیں، کیا کوئی جواب دے دے گا؟ ازواج رسول کتنی ہیں، کیا کوئی جواب دے دے گا؟ تو یہ جو کمزوری ہے ہماری کہ اہل سنت نے اپنے اکابر، اپنے بزرگوں اور اپنے اسلاف اور اپنی بنیادوں کا کردار لوگوں کو بتایا نہیں ہے۔ اگر بتائیں تو ممکن ہی نہیں ہے کوئی آدمی گستاخی کر کے چلا جائے اور یہ چپ رہیں، یہ کہیں اگر میں اپنے باپ کی توہین برداشت نہیں کر سکتا تو ابو بکر صدیق کی توہین میں کیسے برداشت کروں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے اپنے علاقوں میں جیسے حضرت نے فرمایا کہ لٹریچر کے ذریعے یا گفتگو کے ذریعے اور جمعوں کے اجتماعات میں یا اپنی مسجد میں مختلف عنوان پہ ان کو بٹھائیں اور بٹھا کر یہ بات کروائیں۔ ہم نے اس حوالے سے ایک کتاب اپنی حکایت صحابہ کے نام سے شائع کی ہے اور اس کو ہر مسجد میں بعد نماز عصر اس کی تعلیم شروع کروا دی ہے۔ اس میں جناب صحابہ کرام کی تعریف، صحابہ قرآن میں، صحابہ حدیث میں، صحابہ اکابر کی نظر میں، پھر عشرہ مبشرہ پر ازواج رسول، بنات رسول، اولاد رسول، پھر ان کی آپس میں رشتہ داریاں، تعلق داریاں، پورا ایک جو ہے ایک عنوان اس پہ دے دیا، اور 12 ابواب پر مشتمل بہت خوبصورت واقعات صحابہ کرام کے وہ اپنے بچوں کو یاد کروائیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس فتنے سے محفوظ رہیں۔ ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ یہ فتنہ کوئی آج کا تو ہے نہیں، نہ اس فتنے سے 2-4 دن ہم مقابلہ کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ یہ ایک لمبی اور طویل جنگ ہے جو ہم نے بہرحال اس ملک میں پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے لڑنی ہے، اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ ہم نے پاکستان کا دفاع کرنا ہے، ہم نے پاکستان کی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے، ہم نے پاکستان میں ہونے والے ان تمام خطرات جو اس وقت بین الاقوامی طور پہ منڈلا رہے ہیں، بالخصوص افغانستان کی صورتحال کے بعد آپ کو پتہ ہے انڈیا کو بڑی پریشانی ہے، آپ جانتے ہیں ایران کو بڑی پریشانی ہے، وہ اس ملک میں فساد کروانا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کئی عرصے سے یہ چیزیں سرعام گستاخیاں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دہشت گردی والا واقعہ ہو، کوئی ہمیں مارے، یہ چاہتے ہیں کوئی ہمیں مارے، لیکن ہم مارنے کی طرف نہیں جا رہے، ہم وہ مارنا چاہ رہے ہیں جس سے ان کی نسلیں یاد کریں، وہ ہے قانون سازی۔ اس قانون سازی کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ کوئی آسانی کے ساتھ یہ کر دے گا۔ گزشتہ سال جو تحریک چلی اس تحریک کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جناب ہم قانون بنائے گئے۔ یہاں حضرات وہ موجود نہیں ہیں جو اعلیٰ سطح میٹنگ کے اندر ہم بیٹھے اور ہمیں ریاست کے لوگوں نے کہا ہم قانون بنائیں گے، سال گزر گیا ہمیں قانون کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ ہم نے جب اس کی کوشش کی کہ قانون کیوں نہیں بن رہا تو ہمیں جواب یہ دیا گیا کہ دباؤ بہت ہے،
دباؤ بہت ہے. بھئی کس کا دباؤ ہے؟ کہتے ہیں جی وہ ایک طبقے کا دباؤ ہے, وہ کہتے ہیں ہم یہ قانون نہیں بننے دیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب وہ میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم سب صحابہ کو مانتے ہیں, گستاخوں کے ساتھ نہیں ہیں, گستاخی جرم ہے. ہمارے مراجعوں نے کہا اور ہمارے مصادروں نے کہا اور ہمارے بڑوں نے کہا کہ جی گستاخی حرام ہے, اور جب ہم قانون کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں ہم قانون نہیں بننے دیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جرم یہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. پہلے یہ بات صرف ذاکروں پر تھی, اب ان کے مقتدر علماء یہ بات کر رہے ہیں. لہٰذا جب یہ بات کھل کے سامنے آ گئی ہے تو ہمیں اس کے خلاف احتجاج بھرپور کرنا ہوگا, عوامی قوت کا اظہار کرنا ہوگا. جمعرات والے دن علماء کنونشن بنوری ریسٹورنٹ کے میں جو ہے وہ منعقد کیا گیا ہے. میری اب تمام حضرات سے درخواست ہے, علماء کمیٹی کی طرف سے وہ کنونشن ہے, آپ بھی اپنے اپنے حلقوں میں جا کر اس علماء کمیٹی کے اس عنوان پہ جو ہے آپ اس بات کو سامنے لائیں گے کہ وہ اس علماء کنونشن میں شریک ہو. اور میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ بھی علماء کنونشن اپنے اپنے مکاتب فکر کے اس عنوان سے اس کو کریں, اور اس کے بعد ہم ایک تحریک کی طرف جائیں. اس میں یہ بھی ہے کہ ہم سالانہ عظمت صحابہ مارچ جو پچھلی مرتبہ ہوئے تھے ان کو دوبارہ سے شروع کیا جائے. انشاءاللہ علماء کنونشن کے اندر اس بارے میں ایک مستقل لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا کہ اس کے اندر ہم جمعے والے دن یوم احتجاج منائیں گے. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کا اعلان انشاءاللہ العزیز جمعرات والے دن ہونے والے علماء کنونشن میں کیا جائے گا. اور اس کے بعد عظمت صحابہ مارچ کب ہوگا اس کا اعلان بھی علماء کنونشن میں کیا جائے گا. آپ حضرات بھی اپنے اپنے حلقوں میں یہ بات لے جا کر اسے پھیلائیں. میں ایک بار پھر آپ کے شکریہ کے ساتھ آپ کے اس آل پارٹیز کانفرنس کے توسط سے ارباب ریاست کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اہل سنت پرامن طبقے کا نام ہے. اگر یہ پرامن نہ ہوتے, جس دن یہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں تمام صحابہ کرام کی تکفیر کی گئی تھی, اس دن شہر کراچی میں کوئی روڈ ایسا نہ ہوتا جس کے چوکوں پر لوگ بیٹھے ہوئے نہ ہوتے. ہم کم بھی نہیں ہیں, ہم کمزور بھی نہیں ہیں, ہم ڈرتے بھی نہیں ہیں, لیکن ہمیں ملک اور امن عزیز ہے جس کی وجہ سے ہم نے سب کچھ نہیں کیا. اور میں ایک سوال دہرانا چاہتا ہوں, اگر اسی قسم کی کوئی بات اگر اہل سنت کے کسی مکتبہ فکر سے ہو جاتی تو کیا دوسری طرف سے اس کا رد عمل ایسا ہی ہوتا جیسے ہم کر رہے ہیں؟ ایسا ہی ہوتا؟ قطعاً نہیں ہوتا. آپ سمجھتے ہیں قطعاً ایسا نہیں ہوتا, اس کا رد عمل کوئی اور ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ بات کلیئر ہوئی کہ اہل سنت محب وطن ہیں, پاکستان میں بدامنی نہیں چاہتے, جس کی وجہ سے ہم قانونی راستے تلاش کر رہے ہیں. لیکن اگر ارباب اقتدار اور بالخصوص ارباب ریاست ان کی اس محب وطنی کو کہیں کمزوری یا بزدلی سمجھ لیا اور انہوں نے عوام کو چھوڑ دیا, تو میرے خیال سے ذمہ دار پھر یہ علماء نہیں ہوں گے بلکہ وہی لوگ ہوں گے جو صاحب اختیار ہیں, اس لیے کہ ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس لیے ہمیں اپنی چیزوں پر ارباب ریاست کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اس پر کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. انہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ضرور قانون حرکت میں لانا چاہیے. ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں, یہاں پر امجد جوہری ایک شخص نے جو طالب جوہری کا بیٹا ہے اس نے یہاں گستاخی کی اور بریلی مکتبہ فکر اور ہمارے ساتھیوں نے مل کر اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی. آپ کو عجیب بات بتاؤں, رات ایف آئی آر درج ہوئی اور صبح اس کی سیکورٹی کے لیے سیکورٹی زون سے ایک موبائل اسے دے دی گئی, پولیس کی موبائل, کہ یہ تمہارے ساتھ رہے گی اور تم گھومو پھرو جو جاؤ. اور اس کے بعد ایک بات آپ کو اور بتاؤں, اس محرم الحرام میں جہاں دیوبندی علماء کرام اور بریلوی علماء کرام اور اہل حدیث علماء کرام پر پابندیاں لگی 2 مہینوں کی, اس میں اس شخص کا بھی نام تھا, لیکن بعد میں ایک سفارش کی بنیاد پہ اس شخص کے نام کو اس لسٹ سے نکال دیا گیا کہ جی یہ جا سکتا ہے کیونکہ اس نے کام بہت اچھا کیا ہے. اس کا مطلب ہم یہی سمجھیں کہ اس ملک میں جو گستاخی کرے اس کے پیچھے پھر وہ لوگ ہیں جو ارباب اقتدار ہیں, پھر وہ لوگ ہیں جو ارباب اختیار ہیں, کہ یا وہ خود کروا رہے ہیں یا ان کے ذریعے سے یہ ہو رہا ہے. کیوں اس کو سیکورٹی کے لیے موبائل دی گئی؟ چہ جائے کہ اس کو گرفتار کرنا چاہیے تھا اور جیل جانا چاہیے تھا. کیوں اس کا نام لسٹ سے نکالا گیا حالانکہ بدامنی اس کی وجہ سے پھیلی تھی اور اسے آزاد چھوڑا ہے؟ وہ آج بھی ہم شہنشاہ نقوی کے خلاف یہاں بات کر رہے ہیں اور اس کی ویڈیو وائرل ہے, اور آج بھی وہ کبھی خانوال جا رہا ہے اور کبھی ملتان جا رہا ہے اور کبھی جو ہے وہ حیدرآباد جا رہا ہے. یہ کیوں نہیں روکا جا رہا؟ کیا وجہ ہے؟ کون سی قوت
قوت ہے جو ان کے سر پر ہے، جو ریاست سے بھی ماورا ہے، جو فوج سے بھی زیادہ طاقتور ہے، وہ ان کے سر پر کون ہے وہ عوام کو بتایا جائے۔ اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ میری اور آپ کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اور آخری بات جو مولانا رب نواز حنفی صاحب نے بھی کہی ہے وہ یہ کہ ہم نے جب یہ ویڈیوز مختلف لوگوں کو بھجوائی، ابھی بھی میری شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات کر کے میں آ رہا ہوں، ان کو ساری چیزیں میں نے بتایا، انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ اس کے خلاف ہر پرامن جتنی جدوجہد ہوگی اس میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے جب یہ ان اداروں کو بھجوائی تو انہوں نے جواب میں مجھے ایک ویڈیو بھجوائی، اور اس ویڈیو کے اندر وہ شخص کہہ رہا ہے کہ چونکہ یہ میری 6 سالہ پرانی ہے اور اس میں مسلمانوں کے جو یہ بات تو اس نے مان لی کہ مسلمان ہو رہے ہیں اور ہم ہو رہے ہیں کہ وہ جی مسلمانوں کے بڑوں کی توہین ہوئی اور وہ 6 سال پرانی اور اب میں نے ایک باتیں چھوڑ دی ہیں اور میں کر رہا ہوں، اس میں کوئی رجوع نہیں ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غلط کہا، ہمارا مذہب یہ نہیں ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ غلط بات تھی، یہ نہیں کہا۔ اس نے کہا ایک بات 6 سال پہلے کہی تھی اور 3 سال پہلے کہی تھی، یہ میں نے ابھی نہیں کہی، تو 6 سال پہلے کہی ہوئی بات پر کیا وہ شرمندہ ہے؟ تو کیا ہم ایسی معافی کو قبول کر لیں؟ کیسی معذرت قبول کی جا سکتی ہے؟ اس لیے ادارے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ہو گئی بات، کوئی بات نہیں ہوئی، یہ گستاخ ہے، اس نے گستاخی کی ہے اور تمامی صحابہ کرام کی ہے، اور یہ صرف اس نے نہیں کی، ان کے کتابوں میں باقاعدہ یہ چیز موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد سوائے 3 کے سارے مرتد ہو گئے تھے۔ اس نے حضور علیہ السلام کی توہین کی، مسجد نبوی کی توہین کی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زبیر فی الجنہ، زبیر جنتی ہے، اس شخصیت کو اس نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ جہنمی ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، لہٰذا یہ کوئی کہے کہ جی اب معافی آ گئی اور یہ ہو گیا، یہ کسی بات کو نہیں سنا جائے گا۔ ہم اپنی منظم، مضبوط، مربوط اتحاد اور اتفاق کے ساتھ آگے چلیں گے۔ میں نے آپ کو علماء کنونشن کی دعوت بھی دے دی، اور اس کے بعد جمعے کی کوئی احتجاج جس کی صورت کیا ہوگی اس کو ہم جمعرات والدین انشاءاللہ آپس میں مشاورت کے بعد جو کمیٹی ہے وہ طے کرے گی اور اس کا اعلان ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ ہم یہاں سے ایک تحریک شروع کریں گے، پچھلے سال بھی یہاں سے شروع کی تھی اور وہ اسلام آباد اور ملتان اور پشاور یہاں تک پہنچی تھی، انشاءاللہ یہاں کی تحریک وہاں تک پہنچے گی۔ ہم اس موقع پر ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور ان کی شہادت کے بعد آج تک ان کے قاتلوں کے گرفتار نہ ہونے پر حکومت سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، اور اس قانون سازی کے لیے جو ہم سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کیا جائے۔ جتنے لوگوں پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے ان ایف آئی آر درج ہونے والے لوگوں کو گرفتار کیا جائے، اور جن پر ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی ان پر ایف آئی آر درج کی جائے۔ آج کا یہ آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ ہے کہ جب تک وہ قاتل گرفتار نہیں ہوتے، وہ گستاخ گرفتار نہیں ہوتے، ایف آئی آر درج نہیں ہوتی اور قانون سازی کر کے ہمیں نہیں بتایا جاتا، اس وقت تک ہماری یہ تحریک انشاءاللہ جاری رہے گی۔ انشاءاللہ سب کا عزم ہے، انشاءاللہ سب تائید کرتے ہیں، اس وقت تک یہ تحریک جاری رہے گی، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنے تمام فروعی اختلافات کو بلا کر یکجا ہو کر متحد ہو کر یہ تحریک چلائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔